جی شفیع جان، کنڈی صاحب نے بات کی اور میری خواہش تھی کہ کنڈی صاحب یہاں پہ بیٹھتے اور اس کا جواب بھی سن پاتے۔ کنڈی صاحب کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور OIC کا اجلاس ہم کرنے جا رہے تھے، ہم نے 57 ملکوں کے وزرائے خارجہ کو پاکستان بلایا تھا، پاکستان کی وقار کی بات تھی۔ آج ان کو سبز ہلالی پرچم تو یاد آ رہا ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے جو حرکات ہے، جو سکنات ہے، وہ جو ان کے کول و فعل ہے، وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتے جناب۔ اس طرح کی پارلیمنٹ میں کبھی بھی تقریر نہیں کی۔ اس طرح آج انہوں نے فیصل کریم کنڈی کا جو پارلیمنٹ کے اندر حشر نشر کیا ہے، یہ دیکھیں، سنیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بڑا مزہ آ گیا، بڑا سواد آ گیا ہے۔ شفیع جان آج بہت غصے میں ہے۔ بات آئی ہے، ہم نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھا ہے، ہم نے پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم نے 9 تاریخ کا جلسہ کینسل کیا، انہی کی حکومت نے درخواست کی تھی، انہی کی حکومتی اتحاد کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ان پہ۔ ہمارا فرض تھا کہ بات پاکستان کی ہے، بات ریاست کی ہے، پیس ٹاک ہونے، اللہ کرے جگ بندی ہو، اللہ کرے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو۔ لیکن اس جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اب اس ریاست کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو جنگ افغانستان اور پاکستان کی ہے، اب دنیا میں تو ثالثی رول پلے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں ثالثی رول پلے، لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی بات مذاکرات پہ ختم ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں تو ثالثی کے رول پلے کر رہے ہیں، اچھا ہے، اچھی بات ہے، پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی داخلہ پالیسی کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، ووٹر کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا 8 فروری 2024 کو فارم 47 کے مطابق بھی۔ آپ نے اس تحریک انصاف کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کی لیڈر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی لیڈر کی اہلیہ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جناب عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، ان کا اس نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظام کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی ایک ایکٹیویٹی ان کی سیاسی آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی سیاست میں حصہ لیا ہو، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو طبی سہولت ان کو نہیں دی جا رہی، جو ان کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا، ریٹینا ڈی اٹیچمنٹ کا آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے بعد مریض کو 3 دن اسپتال کے اندر ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا ہوتا ہے، اگلے ہی گھنٹے آپ نے دوبارہ جیل منتقل کر دیا۔ جناب ہم سب کو یاد ہے، مارشل لا تھا، پرویز مشرف کا دور تھا، جاوید ہاشمی کو سٹروک پڑا جیل میں، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہاسپٹل، پرویز الہی بیمار ہوئے، شفٹ کر دیا گیا جیل سے ہاسپٹل۔ تو کیا خوف ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا بشرا بی بی صاحبہ ہو کہ جب بھی ان کی طبی سہولت کی بات آتی ہے، جب بھی ان کی ملاقات کے حوالے سے بات ہو، کیس کے حوالے سے بات ہو، تو ریاست کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کو جناب اسپیکر یہ بھی یاد ہوگا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے اور مریم نواز بھی جیل میں تھی، کیونکہ مریم نواز اور نواز شریف جب جیل میں تھے اور جب نواز شریف بیمار ہوئے، جب ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو تیمارداری کے لیے ضمانت ملی۔ اس لیے ضمانت ملی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی ہے، اور بعد میں اسی مریم نواز کو جو 2.5 سال سے سیاست میں تھی، اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ضمانت ملی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس ملک میں تو نصرت بھٹو نے بھی جیل گزاری ہے، کلثوم نواز نے بھی گزاری ہے، اس طرح کی جیل تو کسی نے نہیں گزاری جس طریقے سے بشرا بی بی گزار رہی ہے، جو ریاست کا رویہ ہے بشرا بی بی کے متعلق۔ یہ فارم 47 والے خیرات میں سیٹیں مل جاتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں، پھر وہ بات کرتی ہیں۔ کلثوم نواز، جناب اسپیکر، ہم اڈیالہ کے اندر آپ کو میں ایک اور سٹوری بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک مریض کو دل کا عارضہ پڑا تو اس کو شفٹ کیا گیا، ایک اور مریض کو آنکھ کا ایشو بنا جس پہ قتل کے سنگین ترین الزامات ہیں، اس کو بھی نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ لیکن جب بھی عمران خان صاحب کی باری آئی یا جب بھی بشرا بی بی صاحبہ کی باری آئی تو اس ریاست نے وہ رویہ اپنایا۔ کیا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا یہ آئین اور یہ قانون جو ایک عام پاکستانی کو بنیادی حق دیتی ہے، کیا وہ حق بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو نہیں ملنا؟
जनाब स्पीकर सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो ये कहते हैं अगर केसेस लगाए जाए इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, तो मैं जो आर्गुमेंट्स दूंगा तो ये केसेस इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि 3 दिन के अंदर उनको जमानती मिल जानी है। 3 साल से ना बुशरा बीबी का केस लग रहा है, ना इमरान खान साहब का केस लग रहा है। अगर केस लग भी जाता है तो तारीख चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा डोगर कोर्ट के फैसले को, कि डोगर कोर्ट जो फैसला करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस आप सब मौजूद थे, हमने एक पिटीशन साइन की, वो नहीं लगाई जा रही। हमने सुप्रीम कोर्ट में सेहत के हवाले से, हाई कोर्ट में सेहत और मुलाकात के हवाले से 16 से ज्यादा पिटीशंस है, वो नहीं लगाई जा रही। तो क्या इस स्टेट में जो बुशरा बीबी सजा काट रही है वो सिर्फ इस चीज की सजा काट रही है कि वो वफादारी निभा रही है, और ये वफादारी की सजा जो है वो बुशरा बीबी काट रही है। और जो बुशरा बीबी है वो इमरान खान साहब की कमजोरी नहीं है, ताकत है। अगर ये समझते हैं कि बुशरा बीबी को इस किस्म के मजालिम करके इमरान खान साहब को कमजोर कर दिया जाएगा, ये इनकी गलत फहमी है। 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं। स्पीच के बाद काउंटिंग कर लेते फिर अब जारी रखें। 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं, ना कोई तस्वीर देख रहा है, ना कोई उसकी बयान को देख सकता है, ना उसकी तस्वीर आ सकती है, ना नाम ले सकते हैं। बयान पे पाबंदी, मुलाकात पे पाबंदी, वकील के मुलाकात पे पाबंदी, बहनों के बयान के मुलाकात पे पाबंदी, तब भी सहूलत नहीं मिल रही, जाती डॉक्टर नहीं जा सकता, उसके बावजूद वो डटा हुआ है। देखिए स्पीकर साहब, वक्त बदलता है और वक्त बदलने में बड़ी देर नहीं लगती, और अब मेरा पैगाम बड़ा सिंपल सा है जनाब, कि मेरी भाभी, आपकी बहन कभी सियासत में नहीं है, हम गैर सियासी, हमारे खवातीन हमारे गैर सियासी हैं। अलीमा आपा गैर सियासी, उज़मा बीबी गैर सियासी, नौरीन आपा गैर सियासी, मरियम नवाज सियासत में है। अब मरियम नवाज जो सियासत में है तो फिर उसके करप्शन के दास्तान भी बड़े मशहूर हैं। 11 अरब का जहाज, 5300 अरब की। देखें फैसल करीम कुंडी का जो क्या हाल किया है, किस तरह शफी जान ने उसको अपना मादी याद दिलाया है कि जब ये पार्लियामेंट का इजलास तलब कर रहे थे, यानी OIC का, तो उस वक्त ये क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग उस वक्त क्या करती थी। ये देखें ये किस तरह शफी जान फैसल करीम कुंडी को तरीक़े और डेटे बता कर उनको याद करा रहा है कि देखो तुम्हारा क्या किरदार था और आज तुम हमारे ऊपर बातें करते हो।